جی ناظرین السلام علیکم، کیا حال چال ہے؟ بہت امپورٹنٹ خبریں آپ کے لیے لے کے آئے ہیں، لیکن خبریں دینے سے پہلے ایک خبر آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ کے لیے بڑا لازمی ہے کہ آپ نے اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا ہے تاکہ جو بھی ویڈیوز ہوں ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو پہلے مل جائے۔ آج بہت ساری خبریں، آرام سے بیٹھیں تسلی سے، اچھی بری سب خبروں کا مکسچر ہے، لیکن اور 5-6 خبروں پر ہم تبصرہ کریں گے، مختصر جلدی بات کریں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایس سی او کی تیاریوں میں بھارت سے صحافی آئے ہوئے ہیں، ان کے وزیر خارجہ وجے شنکر آ رہے ہیں پاکستان۔ تو ایک صحافی برکھا دت پاکستان آئی اور سیدھا نواز شریف اور جو ہیں مریم نواز سے انہوں نے ملاقات کی۔ برکھا دت کون ہے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ دوسری خبر، چین کے وزیر اعظم یہاں پر آ گئے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، کیا چاہ رہے ہیں، اور وہ ورچولی ایک ایئرپورٹ کا افتتاح کر رہیں گے۔ تیسری خبر، مولانا فضل الرحمان جناب وہ آئینی ترامیم پر متفق ہو گئے ہوئے ہیں اور انہوں نے کہا یار یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، اب ہمارا کوئی جھگڑا نہیں رہا۔ تو کیوں ہو گیا؟ پی ٹی آئی کا پروٹیسٹ، کل احتجاج ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، اور احتجاج کرنے والوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ لاہور کے ایک کالج میں ایک طالبہ کے ساتھ زیادتی کا واقعہ، طلبہ و طالبات سراپا احتجاج، پولیس جو ہے وہ کالجوں میں داخل ہو گئی اور 24 کے قریب طالبات زخمی ہونے کے اطلاعات ہیں۔ جس واقعے کو ایشو بنایا جا رہا ہے، کیا وہ واقعہ سچا ہے یا نہیں، اس پر بات کریں گے۔ اور آخر میں تھوڑا سا ذکر ہو جائے گا کہ جناب ہو کیا رہا ہے کرکٹ ٹیم کے ساتھ۔ سب سے پہلی خبر کرتے ہیں نواز شریف اور مریم نواز کی، برکھا دت سے ملاقات۔ برکھا دت مایہ ناز صحافی ہیں بھارت کی، اور کارگل کے حوالے سے اپنی رپورٹنگ کے لیے بہت مشہور ہے۔ ان کا تعلق دلی سے ہے، جامعہ اسلامیہ جو ہے اس اسکول سے انہوں نے تعلیم حاصل کی، لیکن پھر جرنلزم، انہوں نے بنیادی تعلیم حاصل کی انگلش لٹریچر میں، پھر جرنلزم کیا کولمبیا یونیورسٹی سے، اور بہت سارے این ڈی ٹی وی میں یہ انہوں نے زیادہ تر وقت گزارا اور اس کے انگلش سیکشن کی ہیڈ بھی بن گئیں اور بہت ترقی کی۔ اور پھر گجرات کے جو فسادات تھے اس کے اوپر بھی ان کی شخصیت بڑی متنازع رہی، وہ اس وجہ سے کہ گجرات میں جو فسادات ہوئے اس میں زیادہ تر اس طرح، جیسے ہمارے ہاں جب احتیاط سے رپورٹنگ کرتے ہیں تو ہم چیزوں کو کچھ اور نام دیتے ہیں۔ انہوں نے پہلی دفعہ واضح طور پہ کہا کہ یہ ہندو مسلم اختلاف ہو رہا ہے، لڑائی ہو رہی ہے، جنگ ہو رہی ہے، مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ تو یہ برکھا دت کا، اور اس کی وجہ سے وہ بھارت میں کوئی بہت پسندیدہ صحافی نہیں تھی، ناپسندیدہ بھی ان کو رکھا گیا، لیکن ان کا اسٹیچر بہت بڑا ہے۔ اس کے علاوہ وہ واشنگٹن پوسٹ میں بھی کالم لکھتی رہی ہیں، اپنے ایڈیٹوریل میں بھی وہ مدد کرتی رہی ہیں، تو بڑی نامور صحافی ہیں۔ نواز شریف سے ملاقات ہوئی اور نواز شریف نے ایک بات کہی، اور انہوں نے کہا کہ میری بڑی خواہش تھی کہ مودی جی بھی اگر پاکستان آتے تو بہت اچھا ہوتا۔ انہوں نے لیکن دل میں نواز شریف بھی ڈرتے ہوں گے کہ بھائی یہ جو ہے، پہلے بھی آئے تھے، پہلے تو وہ نواز شریف کے گھر آ گئے تھے کہ ایک شادی کے سلسلے میں، تو اب جو ہے دوبارہ سلسلہ ریوائیو ہوا ہے، تو ان کی خواہش ہے کہ یہ دوبارہ اب ہم معاملات چیزیں آگے بڑھائیں۔ برکھا دت سے ملاقات بڑی سگنیفیکنٹ ملاقات ہے، اور اس کے بارے میں کچھ عرصے بعد ہمیں پتہ چلے گا، لیکن لگتا ہے کہ پاکستان بھارت تعلقات میں بہتری آئے گی۔ اچھا جی، ایس سی او کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو جو چین کے صدر آ گئے ہیں، تیاریاں زور و شور پہ ہیں، سارا شہر سجا دیا گیا ہے، گورنمنٹ، سی ڈی اے مختلف جگہ شیئر کر رہے ہیں کہ یہ ہم نے اتنا خوبصورت پاکستان ہے، اور اسلام آباد بیوٹیفل، سارے زیادہ تر لوگوں میں ایک ولولہ ہے، خوشی ہے۔ یہ آپ کو پتہ ہے کہ 3-4 امپورٹنٹ ایونٹ ہوئے ہیں پاکستان کی ہسٹری میں۔ ایک تو 1974 میں سربراہی کانفرنس ہوئی تھی، پھر 1997 میں نواز شریف کے ساتھ کچھ لوگ ملے تھے، پھر اس کے بعد اب یہ ہو رہا ہے، تو یہ بڑی اچھی بات ہے۔ دنیا کو دیکھیں، یہ مت سمجھیے گا کہ اس سے پاکستان میں انویسٹمنٹ آنا شروع ہو جائے گی، لیکن پاکستان آنا، ان ممالک کے وزرائے اعظم کا 7 وزیر اعظم آ رہے ہیں، تو یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے۔ اور پھر 2 دن کی کانفرنس ہے، اس میں یہ جو ہے نا، بھارت ہے، پاکستان ہے، چائنا ہے، یہ کوئی 2.5 ارب لوگ بنتے ہیں
دنیا کی آبادی 7 ارب لوگ ہیں، 2.5 ارب لوگوں کے یہی 3 ملک ہیں، اور باقی ممالک بھی اگر رشیا وغیرہ شامل کر رہے ہیں، کرغزستان، قازقستان، بیلاروس، اور تو یہ کافی بڑی تعداد بن جاتی ہے۔ وہ ان کے سربراہان یہاں پر آ رہے ہیں اور اپنے معاملات ڈسکس کر رہے ہیں، تو پاکستان کے لیے ایک اچھا میزبان ہونے کا بڑا اچھا موقع ہے، اپنا انٹرنیشنل امیج بہتر کرنے کا موقع ہے۔ اور پاکستان میں دنیا دیکھیں، دنیا ہمارے حالات میں ہمارے سے بہتر جانتی ہے، انہیں پتہ ہے کہ کس وقت یہاں پر ڈیموکریسی ہے اور کس وقت یہاں پر ایک سلیکٹڈ کی حکومت ہے اور ہائیبرڈ نظام ہے۔ عمران خان کے دور حکومت میں کوئی بندہ ادھر آنے کو تیار نہیں تھا، اور اب دیکھیے جوق در جوق آ رہے ہیں۔ اور گوادر کا ایئرپورٹ آپ کو پتہ ہے کہ چین کے حوالے سے بڑی مشکلات وہاں پہ کریٹ کی گئیں۔ ابھی پچھلے دنوں بھی ایک بلاسٹ میں 2 چائنیز ورکر کو ہلاک کر دیا گیا، لیکن پاک چائنا دوستی اتنی بلند ہے کہ اس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ہمارے اب جو ہمالیہ سے اونچی اور سمندروں سے گہری دوستی ہے۔ تو ان حادثات کو اور ان منفی واقعات کو بالائے طاق رکھ کر یہ دوبارہ ایک دوستی کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ وہ جو کچھ کرنے کی عمران خان نے سازش کی تھی 2014 میں، اس سے پہلے کیا سچویشن تھی؟ اس سے پہلے جو ہے چین کے صدر نے آنا تھا، اس وقت ترقی کے سلسلے کو روک دیا گیا تھا، پھر سی پیک بند ہو گیا، پھر بہت کچھ ہوا، پھر اس کے بعد ایک ترقی کا نیا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، اور یہ پاکستان کے لیے بڑی خوشائن بات ہے، پاکستان کے روشن مستقبل کی دلیل ہے۔ آنے والے وقت میں پاکستان جتنی ترقی کرے گا، اور سارے پاکستانیوں کی یہ خواہش ہے، اس کے حوالے سے ایک بہت مثبت اچھی خبر ہے کہ دنیا کے وزرائے اعظم پاکستان آ رہے ہیں۔ لیکن نہیں پسند آ رہی خبر تو یہ عمران خان کو اور ان کے دوستوں کو نہیں پسند آ رہی۔ بیرسٹر گوہر نے ایک درخواست ڈالی محسن نقوی صاحب کو، وزیر داخلہ کو، کہ بھئی ہم ملنا چاہتے ہیں عمران خان صاحب سے۔ انہوں نے کہا جی 18 تک تو کوئی نہیں مل سکتا، 17 تک آپ نہیں ہیں۔ اچھا، سوشل میڈیا ان کا چلا رہا ہے، ڈیالہ سے ایک پرسرار لاش غائب کر دی گئی، حالانکہ انہیں پتہ ہے سب کو کہ عمران خان ٹھیک ہے۔ حکومت کیوں نہیں الاؤ کر رہی؟ کیا عمران خان کو کوئی نقصان پہنچا؟ نہیں، حکومت کیوں نہیں الاؤ کر رہی؟ عمران خان اپنی بہن سے ملے، بیرسٹر گوہر سے ملے، 1 منٹ کے لیے ملے، انہوں نے جو باتیں کرنی ہیں، انہوں نے کہنا یہ جو ہے نا SCO میرا فراڈ ہے، یہ فارم 47 والی حکومت ہے، سارے نکلو احتجاج کے لیے، جلا دو، گرا دو۔ اچھا، یہ باتیں اس وقت ریاست پاکستان افورڈ نہیں کر سکتی۔ عمران خان کو 1 منٹ بھی ملا تو انہوں نے پرتشدد ہنگاموں پہ لوگوں کو اکسانا ہے۔ اور کل جو ہے اب PTI نے احتجاج کی کال دی ہے۔ جو لوگ پاکستان کے اندر ہیں نا، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ احتجاج نہیں کرنا، جیسے گنڈا پور ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں احتجاج کرنا، بیرسٹر گوہر ہیں، عمر ایوب ہیں، اور جو ہیں بیرسٹر سیف، یہ کہہ رہے ہیں احتجاج نہیں کرنا، انہیں پتہ ہے کہ کیا ہوگا۔ لیکن جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، سوشل میڈیا ان کا، شہباز گل ہیں، وہ لگے ہوئے ہیں کہ نہیں جلا دو، گرا دو۔ اور جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اس دفعہ ریاست معاف نہیں کرے گی۔ ریاست کی اپنی بہت بے عزتی آپ لوگوں نے کی، افواج پاکستان کی بے عزتی کی، لیکن دنیا کے سامنے اگر آپ ریاست کو رسوا کرنے کی کوشش کریں گے، پھر آپ کا کچھ نہیں بچے گا، پھر تو کوئی اس میں حساب کتاب نہیں ہونا چاہیے۔ جو کل پاکستان کا امیج خراب کرنے کی کوشش کرے، اس کو پھر لٹکا دینا چاہیے۔ اور میرے خیال میں PTI کی طرف سے احتجاج نہیں ہوگا، لیکن مسئلہ یہ ہے، ایسا نہیں ہوگا کہ 10,000 لوگ نکل آئیں گے، ایک گلی میں 4-6 لڑکے ہو کے کسی پولیس والے کو ماریں گے، اس کی ویڈیو بنائیں گے، وہ وائرل ہوگی، آپ دیکھ لیجئے گا، یہی ہوگا، اور یہ اس کی بنا پر دنیا کے سامنے ہمیں بے عزت کریں گے۔ لیکن بہرحال اس دفعہ ریاست شدید غصے میں ہے، کچھ ہوتا نہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اچانک مان گئے، اور پہلے تو وہ سارے چکر لگا رہے تھے مولانا صاحب کی طرف، اچانک مولانا نے کہا کہ مسودے پر زیادہ تر اتفاق ہو چکا ہے، جو آئینی شکیں تھیں جن پر ہمیں اختلاف تھا وہ نکال دی گئی ہیں۔ اب کل مولانا صاحب نے بلاول بھٹو سے ملنا ہے، پرسوں نواز شریف سے ملنا ہے، ان 2 دن SCO ہے، اس سے اگلے دن آئینی ترامیم پر اتفاق ہو جائے گا، اس سے اگلے دن آئینی ترامیم منظور ہو جائیں گی۔ قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے کہ قاضی فائز عیسیٰ رکیں گے کہ نہیں،
بظاہر تو یہ شواہد ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ نہیں ہوں گے، انہوں نے خود بھی کہا وہ ایکسٹینشن نہیں لیں گے، لیکن حکومت کوشش کرے گی، آخری 5-7 دن بڑے کریٹیکل ہوں گے کہ قاضی فائز عیسیٰ کو آئینی عدالت کا سربراہ بنا دیا جائے، کیونکہ اگر کوئی دوسرا جج آ گیا جو پی ٹی آئی والا جج ہے تو اس نے مولوی مشتاق بن جانا ہے ان کے لیے اور ان کی زندگی عذاب کر دینی ہے، تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے، اور قاضی صاحب کو ویسے بھی آنر کرنا چاہیے، جو فیصلے اس ان کے دور میں ہوئے ہیں وہ کبھی بھی تاریخ میں نہیں ہوئے۔ پنجاب کالج کا واقعہ، پنجاب کالج میں بتایا یہ گیا کہ ایک لڑکی کو جو کلاس میں نہیں آ رہی تھی، ٹیچر نے پوچھا وہ کیوں نہیں آ رہی، کسی کو نہیں پتا تھا، اس کے پیرنٹس کو فون کیا گیا مبینہ طور پر، تو وہ وہاں بتایا گیا جی کہ وہ جو ہے اس بچی کو سیکیورٹی گارڈ نے زیادتی کیا اور وہ شرم کے مارے اور ماں باپ بھی رو رہے تھے، اور یہ سارا واقعہ ہوا، اور اس پہ ظاہر ہے طلبہ مشتعل ہو گئے، احتجاج پہ آمادہ ہو گئے، پولیس آ گئی، ہنگامہ ہو گیا، اور 24 کے قریب طالبات زخمی بھی ہوئی ہیں، لیکن اس واقعے کی صحت کے اوپر ابھی بھی شکوک ہے، اگر کیونکہ نہ ابھی تک وہ طالبہ کوئی سامنے آئی ہے، ابھی عظمہ بخاری صاحبہ کا جو پنجاب کی وزیر اطلاعات ہیں انہوں نے بھی کہا کہ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا، اور کسی بچی کے جس بچی کا نام لیا جا رہا ہے نا اس کالج کی اس نام کی ساری بچیوں کے گھروں کو جا کے چیک کیا گیا، کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا، تو یہ ہنگامہ کھڑا کیا گیا ہے، اور سیکیورٹی گارڈ کو بھی پکڑ لیا گیا، وہ بھی بیچارہ کہہ رہا ہے کہ میں بے قصور ہوں۔ اگر یہ واقعہ نہیں ہوا اور فساد کھڑا کیا جا رہا ہے صرف، تو یہ بڑی حیران کن ٹائمنگ ہے کہ اس وقت جب دنیا میں پاکستان میں ایس سی ہو رہی ہے تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ دوسری جانب معاملہ یہ ہے کہ اور اگر یہ ہوا ہے تو مجرموں کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے، بچیوں کے پڑھنے کے مواقع پہلے ہی کم ہیں، اور اگر اس طرح کے واقعات ہوں گے تو پھر وہ مواقع اور کم ہو جائیں گے، پیرنٹس ڈریں گے ان کو یونیورسٹیاں کالجز بھیجتے ہوئے۔ اور آخر میں خبر جناب، پنجاب میں ملتان میں دوسرا ٹیسٹ ہونے والا ہے پاکستان اور انگلینڈ کا۔ پاکستان نے اپنی ٹیم کے پہلے شکست کے بعد اپنی ٹیم کے 4-5 بہترین لوگ فارغ کر دیے، شاہین آفریدی فارغ کر دیے اور بابر اعظم فارغ کر دیے، اب اس کے بعد نئے لڑکے لے آئے۔ پہلے ٹیسٹ میں جو حشر ہوا وہ بہت برا ہوا تھا، دنیا کہہ رہی ہے کہ کوہلی کی 3 سال فارم نہیں تھی، اسے نہیں نکالا گیا، لیکن بابر اعظم چند میچوں میں سکور نہ ہو گیا تو اسے نکال دیا گیا، اور شان مسعود پتہ نہیں کس کا لاڈلا ہے اس کو نہیں نکالا جا رہا، جو کہ 6 میچز کا کپتان رہا، 6 کے 6 میچ پاکستان ہار گیا، تو یہ بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ اس پہ یونس خان نے بہت اچھی بات کی، انہوں نے کہا فخر زمان کو کپتان بنا چاہیے، فخر زمان بہت ہی جی دار دلیر پلیئر ہے اور دنیا کے بہت بڑے بڑے ریکارڈ بنا چکے ہیں، ان کو یوٹیلائز نہیں کیا جاتا، 3 ٹیسٹ کھیلے ہیں شاید انہوں نے اور ان کو یوٹیلائز نہیں کیا جا رہا، ان کو صرف T20 کا پلیئر بنا کے رکھ دیا، بہت بڑا آدمی ہے، بہت بڑا پلیئر ہے، ایکسپیرینس بھی اب بہت ہے، تو اب وہ کپتانی ڈیزرو کرتے ہیں، تو اس معاملے یونس خان پاکستان کا بہت ہی سب سے بڑا پلیئر ہے، اس کی بات میں وزن ہے، اس کی بات کو غور سے سننا چاہیے۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔